بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ آج کا سوال یہ محمد شکیل نے اکاڑا سے سوال کیا ہے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کی حدیث مبارکہ میں کوئی فضیلت آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیں، آیت الکرسی کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آتی ہے۔ کئی ساری حدیثوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابی، قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ کر فرمانے لگے آیت الکرسی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، تمہارا علم مبارک ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی یہ چوتھائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، احکام اور مضامین ہیں، تو قرآن مجید کے تمام مضامین کا چوتھائی حصہ اس آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی فضیلت، اجر اور ثواب کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کا چوتھائی حصے کا ثواب وہ صرف اسی آیت الکرسی میں موجود ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس کو چوتھائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر دن میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اس وقت سے لے کر کل اگلے آنے وقت تک اتنے عرصے میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں، جو فرشتہ ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو معاف کر مٹاتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے دائیں والا پڑوسی اور بائیں والا پڑوسی بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کا سے بحر سرکاری غلہ آیا ہوا تھا۔ حضور نے اس سرکاری غلے کی چوکیداری کے لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب رات کو وہاں چوکیداری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب رات کا ایک پہر گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص اس غلے سے اپنے کپڑے میں کچھ غلہ ڈال رہا ہے۔ میں بھاگا، میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو بغیر پوچھے اس سے نکال رہا ہے۔ تو اس شخص نے چھڑانے کی کوشش کی، جب میں نے مضبوطی سے پکڑا تو اب دیکھا کہ چھڑا نہیں سکتا، تو اب اس شخص نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنا عذر اور مجبوری ظاہر کرنا شروع کر دی کہ میں مجبور ہوں، بچے بھوکے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، میں اندھا نہیں آؤں گا، مجھے آج چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے حضور کے سامنے صبح پیش کروں گا۔ لیکن جب اس نے لجاجت اور عذر زیادہ پیش کیا تو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آ گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیش ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تیرے اس رات کے آدمی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص رات کو آیا اور غلے سے کچھ لے رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تجھے میں صبح حضور کے ہاں ضرور پیش کروں گا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا اور اپنا عذر ظاہر کرنے لگا، مجبوری بتانے لگ گیا، تو مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے اور اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اب میں ذرا چوکس ہو گیا، جب حضور نے فرمایا کہ اگلی رات پھر آئے گا تو اب ضرور آئے گا۔
کہا کہ پھر رات کا ایک پہر گزرا اور میں چوکیداری کر رہا تھا، پھر دیکھا کہ غلے کے ایک طرف ایک آدمی غلے سے کچھ اپنے کپڑے میں ڈال رہا ہے۔ پھر میں اس پر جا پہنچا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے چھڑانے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ نہیں چھوٹ سکتا تو اب اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنا عذر بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، تجھے آج میں نے حضور کی مجلس میں ضرور پیش کرنا ہے۔ تو وہ شخص پھر رونے لگا اور مجبوری ظاہر کرنے لگا، کہا کہ بچے فاقے سے ہیں، بھوک سے ہیں، میں آئندہ انشاءاللہ نہیں آؤں گا، آج میں پھر آ گیا ہوں، لیکن میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں آ گیا ہوں، اب مجھے ایک دفعہ معاف فرما دیں۔ تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر ترس آ گیا، اور حضور کے صحابہ بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی تربیت یافتہ تھے، کہ حضور کی تربیت کے یافتہ کی یہ حال ہے۔ آج تو وہ تو حضور کے صحابہ تھے، اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آج کوئی یہاں کا مسلمان مدینہ منورہ کی دھرتی پر جاتا ہے، اس کی فضا کا اثر یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں اور اس کا دل شفیق بن جاتا ہے، مہربان بن جاتا ہے، مہمان نواز بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب فرمایا کہ صبح جب حضور کی مجلس میں پیش ہوا تو حضور نے پھر فرمایا کہ ابی ہریرہ تیرے رات کے اس آدمی کا کیا بنا؟ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص دوبارہ آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج تجھے حضور کی مجلس میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر مجبوری ظاہر کی، عذر ظاہر کی، اپنی مسکینیت بتائی اور بچوں کا رونا دھونا کیا، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹا ہے، اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اگلی رات آئی اور میں پہرا کر رہا تھا، رات کا جب پہر گزرا، پھر دیکھا کہ ایک شخص پھر دوبارہ وہاں سے غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور پھر اس نے چھڑانے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اب اس نے پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، آج تجھے میں نے ہر حال میں حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو نے مجھے پہلے جھوٹ بولا ہے۔ اب جب اس بندے نے دیکھا کہ اب میں چھوٹنے والا نہیں ہوں تو اب اس نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابی ہریرہ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک نفع کی بات بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو علم کے لیے بڑے حریص تھے اور ان کے جہاں کہیں سے علم ملتا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ انہوں نے چھوڑا تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، آیت الکرسی، اگر آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے سامان پر دم کر دیں تو کوئی چور یا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کو نہیں اٹھائے گی۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ صبح جب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تیرے رات کے اس واقعے کا کیا بنا، اس بندے کے قصے کا کیا بنا؟ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج وہ پھر آیا تھا غلہ اٹھانے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے مجبوری ظاہر کی، عذر بتایا، لیکن میں نے اس کا عذر نہیں مانا۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اسے چھوڑا تو اس نے کام کی بات یہ بتائی کہ اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اس سے تمہارے مال کی اور تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، بندہ تو جھوٹا ہے لیکن بات صحیح کہہ گیا ہے۔ یہ فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے اور کافی ساری احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کی فضیلت آتی ہے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔